تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی سب مل جائے گا تو تمہیں اس بات پر کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کو بہت سننے والا ہے؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ فوراً آسانی بھی بیچ دی جاتی ہے، اور پتہ ہے کہ وہ آسانی کیا ہوتی ہے؟ مشکل کو برداشت کرنے کی قوت اور صبر کی ہمت۔ اللہ تو بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور مشکلات ختم نہیں ہو رہی تو بہتر ہے کہ اپنے گمان اور اپنی نیت پر ایک نظر ڈال لیں۔ آزمائش آنے پر مایوس ہو جاؤ گے تو اس کے قریب کیسے ہو پاؤ گے؟ جان لو اگر صبر سے کام لوگے تو اس کے پسندیدہ ہو جاؤ گے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا سچ، وہ تو کر رہا ہے آپ کا یقین، تو پھر کیا ہوا اگر کوئی ساتھ نہیں ہے؟ جب انسان حقیقی راستے سے بھٹکنے لگتا ہے تو پھر اللہ اس سے امتحان لیتا ہے، وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے، اسی طرح کیے گئے امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، عاجزی، انکساری، دوسروں کا احساس اور سب سے بڑھ کر صبر۔ اور کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ایسے میں اللہ پر پختہ یقین کر لینا، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو نا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے، تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں بہت چھوٹی ہیں اور تمہارا رب ان سب سے بڑا۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا کہ وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آتی ہے تو جان لو کہ اللہ تمہیں اپنے مزید قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت میں سرخرو نہیں ہو جاتے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جب اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پھر بھی دل بے چین ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو ان چیزوں سے آزماتا ہے
جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ یہ تو رب سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ معجزے بھی تبھی ہوں گے جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آئے اور اس کے باوجود بھی تم اس کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اطمینان سے دعا کرتے ہو، تو راستہ چاہے اللہ کا چنا ہو لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی چنے گا۔ جب تم رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے دل سے یہ وسوسے نکال دو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا، جب تم خود اس کی رضا میں مکمل ڈل جاتے ہو تو پھر وہ تمہارے نصیب میں معجزے ضرور لکھتا ہے۔ جب بھی مشکلوں کے کھٹن لمحے آئیں تو ان کو یہ کہہ کر آسان بنا لیا کرو کہ اے اللہ میں راضی گر تو راضی۔ توکل ایسا کرو کہ کچھ نہ بھی ملے تو پچھتاوا نہ ہو، اور صبر ایسا بناؤ کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکرا اٹھو۔ تو تم مشکلوں کو لے کر اداس مت ہوا کرو، تمہاری بھی اس آزمائش کے بعد اور اس سخت صبر کے بعد جو اجر تمہیں عطا ہوگا وہ تمہیں اس وقت کی تمام سختیاں فراموش کروا دے گا۔ اس کے کرم پر یقین تو رکھو، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہمارے آس پاس ضرور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دکھ ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ زندگی کا راستہ سہولت سے کٹ سکے اور اپنے دکھ کم لگنے لگے۔ ایک بات تو واضح ہے، تم پر تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش نہیں بھیجی جائے گی۔ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا صبر بھی عطا کیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو جاؤ گے جن کا تصور بھی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ان سب سے گزروا دے گا۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہیں راحت اور سکون سے نوازے گا۔ بس تھوڑا صبر رکھو اور ہمت مت ہارو۔ جیسے دن کے بعد رات کا آنا اٹل ہے، جیسے سورج کا پہلے طلوع ہونا اور پھر غروب ہو جانا، جیسے چاند اور ستاروں کا فلک میں چمکنا بھی اٹل حقیقت ہے، وہ اللہ ہزاروں فیٹ نیچے پانی کی گہرائیوں میں رزق پہنچا سکتا ہے، تو وہ تمہاری مشکلات کا حل کیسے نہیں نکال سکتا۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب بھی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے کن لکھ رکھا ہے، اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام ملنے ہی والا ہے۔ اللہ سجدے پورے کرنے والوں کی کہانیاں ادھوری نہیں چھوڑتا۔ یقین مانو تمہارے حق میں تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور پھر دیکھو کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ جو تمہارا نصیب نہیں ہوتا اس سے تمہارے دل کو بیزار کر دیا جاتا ہے، خالی کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اپنے رب سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگو، کیونکہ سب اس کے اختیار میں ہے، جو ہماری جان کا محافظ، ہمارے رزق کا ضامن ہے، جو دریاؤں کو روانی اور پہاڑوں کو استقامت عطا کرتا ہے، وہی کریم ذات آپ پر اپنی عطاؤں کی انتہا کر دے گا۔ تو رب پر بھروسہ کریں اور توکل، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کریں، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تم دیکھنا کہ ایک دن ایسی مدد آئے گی تم گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے کرتے نہیں تھکو گے۔